اپنی جان کو قربان کر گیا ہے، نبی کے نام پر اپنی جان کو قربان کر گیا ہے، نبی کے دین پر اپنی جان کو قربان کر گیا ہے، نبی کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر گیا ہے۔ پتہ کیا چلا برادران ملت اسلامیہ؟ یہ حسین وہ حسین ہے، یہ حسین کا گھر وہ گھر ہے کہ جس حسین کا جسے یہ گھر نبی کا گھر، علی کا گھر وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد اب حضرت امام حسین خیمے میں تشریف لاتے ہیں۔ امام حسین کا خیمے میں تشریف لانا ہوا۔ حضرت امام حسین نے کیا دیکھا کہ آپ کے بڑے بیٹے، آپ کے بیٹے حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین اور کہہ لیا جائے حضرت عابد بیمار، وہ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تلوار لگایا، تلوار لگانے کے بعد اب میدان کربلا میں جانے کی کوششیں کر رہے ہیں، جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جسم کی جسم پر جسم جو ہے وہ بخار سے جھلس رہا ہے اور بخار کی وجہ سے پورا جسم بالکل گرم ہے، بالکل بخار کی وجہ سے بخار اتنی تیز ہے کہ پیروں میں جو ہے لرزہ طاری ہے۔ آپ کا جسم کانپ رہا ہے، آپ کا جسم قابو نہیں ہے، ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، ٹھیک سے بول نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک سے چل نہیں پا رہے ہیں، چلنا تو دور کی بات لیٹے ہوئے اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، مگر شوق شہادت کو دیکھو، اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اٹھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا بیٹا زین العابدین کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور سارے کے سارے نبی کے دین پر قربان ہو گئے ہیں، تو آج میں بھی چاہتا ہوں کہ نبی کے دین پر میں بھی قربان ہو جاؤں، نبی کے دین پر میں بھی قربان ہو جاؤں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا زین العابدین آج میدان کربلا میں سب کو تو شہید ہونا ہے مگر تمہیں زندہ رہنا، مگر تمہیں زندہ رہنا ہے، اس لیے کہ اگر تمہیں بھی شہادت ہو گئی، تم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو امام حسین کی نسل منقطع ہو جائے گی، امام حسین کی نسل آج سے ختم ہو جائے گی، لہذا حسین تمہیں زندہ رہنا ہے اور قیامت تک حسینی سیدوں کی نسل تم سے چلے گی۔ لہذا زین العابدین اپنے آپ کو برداشت کرو اور جاؤ بستر پہ لیٹ جاؤ، اس لیے کہ تم اٹھنے کے قابل نہیں ہو، تم چل پھر نہیں سکتے ہو، تم دوڑ نہیں سکتے ہو، تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تم ٹھیک سے تلوار اٹھا نہیں سکتے ہو، جاؤ بیمار ہو، اپنے خیمے میں آرام کرو، اپنے خیمے میں آرام کرو، کل انشاءاللہ میدان محشر میں پھر تمہاری ہماری ملاقات ہوگی۔ حضرت امام زین العابدین کو سمجھانے کے بعد اب حضرت امام علی مقام اپنی بیوی شہربانو کے پاس آتے ہیں، اپنی بہن حضرت سیدہ زینب کے پاس آتے ہیں، ان دونوں کو خوب سمجھاتے ہیں کہ اے سیدہ زینب، اے میری بہن، اے شہربانو، اے میری بیوی، سنو، میدان مدینہ سے لے کر کے یہاں تک تم لوگوں نے صبر کیا ہے، اب تم نے خوشی سے علی اصغر، علی اکبر کو قربان کیا، قاسم تمہارے سامنے شہید ہوئے، اور محمد کے بازو تمہارے سامنے کاٹے گئے، عباس علمدار کا جسم تمہارے سامنے چھلنے کیا گیا، تم نے سب کچھ برداشت کیا ہے، لہٰذا اب میرا نمبر ہے، اب حسین میدان کربلا میں جانا چاہتا ہے۔ اے میری بہن، اے میری شریک حیات، اے میری بیوی، حسین کے میدان کربلا میں جانے کے بعد صبر کا دامن چھوٹنے نہ پائے، صبر کا دامن تم سے چھوٹنے نہ پائے، صبر کا دامن تمہارے ہاتھوں سے دور نہ ہونے پائے، ابھی تک جس طریقے سے تم نے صبر کیا ہے ایسے ہمیشہ صبر کرتے رہنا۔ اور زینب سے فرمایا حسین نے، اے زینب آج میرا امتحان ختم ہو رہا ہے، کل سے تمہارا امتحان شروع ہوگا، کل سے تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ہتھیار اپنے جسم پہ لگاتے ہیں، میدان کربلا پر جانے لگتے ہیں۔ ابھی میدان کربلا میں جانے کے لیے اپنے گھوڑے کو اشارہ ہی کیا ہی تھا کہ گھوڑا چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کئی مرتبہ گھوڑے کو اشارہ کیا مگر بار بار اشارہ کرنے کے باوجود گھوڑا چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام حسین نے سوچا کہ کہیں میرا امتحان ناکام تو نہیں ہو گیا، کہیں میں اپنے امتحان میں فیل تو نہیں ہو رہا ہوں، آخر یہ میرا گھوڑا چلنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے۔ گھوڑے نے اپنے سر کو اوپر کیا
इशारों इशारों में कुछ बातें की। हज़रत इमाम हुसैन ने नीचे झुक करके देखा तो क्या देखा कि 8 साल की छोटी सी शहजादी हज़रत सैयदा सकीना अपने घोड़े के दोनों पैरों को पकड़े हुए खड़ी हैं और जाने नहीं दे रही हैं। इमाम हुसैन ने बेटी को गोद में उठाया, कहा बेटी क्या बात है, तूने सब्र किया है, तेरे सामने अली असगर कुर्बान हो गए हैं, तेरे सामने अली असगर ने दम तोड़ी है, तेरे सामने कासिम की नौजवानी यही लुट गई है, तेरे सामने अब्बास अलमदार के बाजू कट गए हैं, तेरे सामने मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब अपने नबी के दीन पर अपनी जानों को कुर्बान कर गए हैं। ऐ मेरी शहजादी, तू रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, तू बेकरार नहीं हुई, मगर अब क्यों रो रही है? अपने बाप को जाने दे। सैयदा सकीना ने कहा, ऐ मेरे वालिद गिरामी, हर एक चले गए तो मुझे थोड़ी तसल्ली थी कि अभी मेरा बाप जिंदा है, अभी मेरा बाप सलामत है, मगर ऐ हुसैन, ऐ मैदान करबला के शहंशाह, ऐ मैदान करबला के शहंशाह, ऐ मेरे वालिद गिरामी हुसैन, अगर आप चले जाएंगे तो फिर मुझ में अब्बा किसको कहूँगी, मैं अपना वालिद किसको कहूँगी, मुझे रोने लगूंगी तो मुझे चुप कौन कराएगा, मुझे गोद में लेकर के कौन खिलाएगा, मुझे लोरियाँ कौन खिलाएगा, मुझे प्यार कौन करेगा? ऐ मेरे वालिद गिरामी, मैं यतीम हो जाऊंगी, वालिद गिरामी मैं यतीम हो जाऊंगी, मुझे सहारा कौन देगा? मेरे वालिद गिरामी मैं बेबस हो जाऊंगी, मेरी दस्तगीरी कौन करेगा? ऐ वालिद गिरामी मैं तन्हा हो जाऊंगी, मेरा साथ कौन देगा? हजरत इमाम हुसैन ने सैयदा सकीना को गोद में उठाया, अपनी बेटी को प्यार किया, समझाया, जब प्यार किया समझाया, सैयदा सकीना को भी कुछ तसल्ली हो गई, सब्र हो गया। अब हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में यजीदियों के सामने हाजिर हैं। अरे यजीदियों देखो मैं कौन हूँ, कम से कम मुझे पहचानने की कोशिश करो, कम से कम मुझे देखने की कोशिश करो। और ये हुसैन तुम्हारे सामने अकेले नहीं आया है, खुद से नहीं आया है, तुमने बुलाया है तब ये हुसैन मैदान में आया है, तुमने बार बार बुलाया तब हुसैन आया है। ये देखो तुम्हारा खत मौजूद है, ये देखो तुम्हारा खत मौजूद है, ये देखो तुम्हारा खत मौजूद है, ये देखो तुम्हारा खत मौजूद है। जिन जिन के खत हुसैन की बारगाह में हाजिर हुए थे, सारे के सारे खतों को हजरत इमाम हुसैन नाम ले लेकर के पुकारते थे, ऐ शख्स तुमने मुझे बुलाया था तब मैं आया हूँ, तूने मुझे दावत दी तब मैं बुलाया हूँ, तूने मुझे बुलाया तब मैं करबला में आया हूँ। अब जब मैं आ गया हूँ तो तुम लोग मेरे कत्ल के तरफ हो गए हो, तुम लोग मेरे कत्ल का इरादा रखते हो, मुझे कत्ल करना चाहते हो। क्या बुलाए हुए मेहमान का यही है सुलूक होता है? क्या बुलाए हुए मेहमान के साथ यही सुलूक किया जाता है? हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ऐ यजीदियों अमरसाद, अगरचे तूने मेरे बेटों को कुर्बान कर दिया है, मेरे बेटे इस मैदान में शहीद हो गए हैं, मेरा भतीजा कुर्बान हो गया है, अब्बास अलमदार के बाजू कट चुके हैं, अली अकबर की जवानी लुट चुकी है, कासिम की नौजवानी यहाँ खत्म हो चुकी है, ये सब कुछ हो चुका है, सब कुछ मैंने अपनी निगाहों से देख लिया है, सब कुछ मैंने जान भूल करके कुर्बान कर दिया है, मगर ऐ अमरसाद आखिरी मौका मैं तुझे देता हूँ कि अपनी मौका है, अगर अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अगर अपने गुनाहों से अभी भी तौबा कर ले तो ये आखिरी मौका तुझे दे रहा हो। उसे जब की बारगाह में अर्ज करेगा, ये परवरदिगार आलम अमरसाद ने गलती तो की है, मगर अब वो तौबा कर रहा है, उसकी तौबा कबूल फरमा ले। और जब मैं तेरी बात तेरे लिए मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, मैं रब की बारगाह में तेरी शफाअत करूंगा तो रब ताला जरूर कबूल फरमाएगा। लिहाजा अब भी मौका है, आखिरी मौका तुझे दिया जा रहा है, तौबा कर ले और वहीं पे अहले बैत हो जा, हुसैन से मोहब्बत करने वाला हो जा, नबी से मोहब्बत करने वाला होगा। यजीद की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दे, कुर्सी की लालच को अपने दिल से निकाल दे, ज़रूर जवाहरात के हिस्स को अपने दिल से निकाल दे, मालो दौलत की लालच को अपने दिल से निकाल दे। आ इधर आजा, जल्दी से आजा, आबे कौसर तुम्हारे हिस्से में आ जाएगी, जन्नत की नेमतें तेरे हिस्से में आ जाएंगी, दौलत के बहार तेरे हिस्से में आ जाएगी, जन्नत की हुरें तेरे हिस्से में आ जाएंगी, सारी की सारी तेरे हिस्से में आ जाएंगी। इब्ने ज़ियाद उमर सामर साहब पुकार उठा है, ऐ हुसैन आओ इधर मेरी तरफ आ जाओ, ये देखो आबे कौसर का पानी तुझे नहीं मिल रहा है, आबे कौसर का पानी मिल जाएगा। यजीद की बारगाह से इनाम और इकराम की बारिशें तुम्हारे ऊपर भी कर दी जाएंगी, दौलत और सरवत से तुम्हें माला माल कर दिया जाएगा, तुम्हें भी खजाने दे दिए जाएंगे, तुम्हें भी सोना चांदी दे दिया जाएगा, तुम्हें भी हुकूमतें दे दी जाएंगी, तुम्हें भी हुकूमतों में कोई मनसब दे दिया जाएगा, तुम भी शोहरत पाओगे, दौलत पाओगे, सब कुछ पाओगे। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, अरे कम वक्त मैं अपने नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपना खौफ नहीं है, तो क्या मेरे बारे में सोच रहा है कि हुसैन खौफ कर रहे हैं, हुसैन डर के मारे ऐसा कर रहे हैं? सुन हुसैन, अपने लिए नहीं कर रहा है, मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर जो अल्लाह की तरफ से अज़ाब आएगा
ہوں, میں اس کے لیے ڈر رہا ہوں کہ تمہارے اوپر میری وجہ سے عذاب آئے گا. لہٰذا آؤ, اب بھی موقع ہے, اور میرے پاس آ جاؤ, اور میرے قریب آ جاؤ, توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. توبہ کر لو. قرآن کریم نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو, جیسے اس سے گناہ کی کوئی سرزد ہی نہ ہو, جیسے اس نے کوئی گناہ کی ہی نہ ہو. حضرت امام حسین کس سے کہہ رہے ہیں؟ امر سعد سے کہہ رہے ہیں, امر سعد کے چیلوں سے کہہ رہے ہیں, امر سعد کے فوجیوں سے کہہ رہے ہیں, امر سعد کے سپاہیوں سے کہہ رہے ہیں, یزید کے ان فوج والوں سے کہہ رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, مگر ان کی نگاہوں میں تو پردہ پڑا ہوا تھا, ان کے دل میں تو پتھر رکھا ہوا تھا. وہ نہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار تھے, نہ کچھ دیکھنے کے لیے تیار تھے, نہ کچھ سننے کے لیے تیار تھے, بلکہ بس ان کے نگاہوں میں خالی ایک چیز تھا کہ یزید کے دربار سے سونا ملے گا, یزید کے دربار سے نعمتیں ملے گی, یزید کے دربار سے شہرت ملے گی, یزید کے دربار سے تمغہ ملے گا, یزید کے دربار سے دولت ملے گی, یزید کے دربار سے ہمیں منصب ملے گا, یزید سے ہمارا قرب حاصل ہو جائے گا, یزید کے دربار سے ہمیں مالا مال کر دیا جائے گا, یزید کے دربار سے ہمیں چوڑے چاندی سے تول دیا جائے گا. یہی ان کے سامنے تھا. برادران ملت اسلامیہ, حضرت امام حسین نے بار بار سمجھایا, امام حسین نے بار بار پکارا, امام حسین نے بار بار ترغیب دلائی کہ ابھی موقع ہے, واپس ہو جاؤ, ابھی موقع ہے, سدھر جاؤ, ابھی موقع ہے, صحیح سالم ہو جاؤ, ابھی موقع ہے, گناہوں سے توبہ کر لو. مگر وہ کمبخت تاکہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے, اپنے بات پر اڑے ہوئے تھے, اس سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھے. حضرت امام حسین پر تب تک یزیدیوں کی طرف سے ایک تیر ترتراتی ہوئی چلی آتی ہے. حضرت امام حسین نے اپنا سر پیچھے کیا, تیر سرسراتی ہوئی گزر جاتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ حسین اب جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ, حسین اب لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. امام حسین نے جب یزیدیوں کا یہ طریقہ دیکھا, جب امام حسین نے یزیدیوں کا یہ کردار دیکھا کہ میں سمجھا رہا ہوں اور ان کو جنت سے نکالنے کی کوششیں کر رہا ہوں, مگر یہ جنت چھوڑنے کے لیے اور جہنم سے جانے کے لیے تیار ہے, میں انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں, مگر یہ اپنے لیے جہنم ہی ٹھکانا پسند کر رہے ہیں. لہذا حضرت امام حسین نے بھی میدان کربلا میں تلوار اٹھا لیا کہ شیر کی آمد ہے, ہرن کانپ رہا ہے, ایک طرف سر کے چرخے کوہن کانپ رہا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ کیسا بہادر ہے, یہ کیسا شیر ہے, یہ جنگل کا شیر نہیں ہے بلکہ حضرت فاطمہ کا شیر ہے, یہ علی کا شیر ہے, یہ نبی کا شیر ہے, یہ شیروں کا شیر ہے, یہ ببر شیر ہے, یہ شیر نر ہے. تو میدان کربلا میں یزیدی بھیڑیوں کے سامنے کھڑا ہے, یزیدی لشکر کے سامنے کھڑا ہے. حضرت امام حسین کی ایک جنبش پر, ایک اشارے پر, دوڑنا تو دور کی بات, تلوار چلانا تو دور کی بات, آنکھوں کو جنبش دینا تو الگ کی بات, صرف ایک جھٹکا دیتے ہیں تو سب کے سب یزیدی اپنے تن کو دبا کر کے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ کوئی اور نہیں ہے, یہ جنت کا شہزادہ ہے, یہ جنتی جوانوں کا سردار آ گیا ہے, یہ جنتی جوانوں کا سردار آ گیا ہے. یہ وہی آیا ہے جسے نبی نے اپنے کندھے پر بٹھایا ہے, یہ وہی آیا ہے جسے نبی نے اپنے پیٹھ پہ بٹھایا ہے, یہ وہی آیا ہے جسے نبی نے اپنے گود میں لیا ہے, یہ وہی شخص میدان میں حاضر ہے جسے نبی نے اپنا لوہا میں دہن پلایا ہے, یہ وہی شخص آیا ہے جس کا نام نبی نے جنت کے ناموں میں سے ایک نام رکھا ہے, یہ وہی شخص آیا ہے جس کو نبی نے فرمایا ہے الحسن منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ وہی شخص آیا ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے حسین سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی. ایوانے باطل میں زلزلہ آ گیا, لوگ کانپنے لگے, تھرتھرانے لگے, اس لیے کہ کوئی عام آدمی نہیں آیا ہے, اس کے جسم میں فاطمہ کا دودھ گردش کر رہا ہے, علی شیر خدا کا خون گردش کر رہا ہے. حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے, نبی نے انگلی پکڑ کر کے حسین کو چلنا سکھایا ہے, نبی نے اپنے گود میں بٹھا کر کے حسین کو بولنا سکھایا ہے, نبی نے اپنی بارگاہ میں حسین کی تربیت ایسی کی جو لڑنا سکھایا ہے. اور یہی نہیں, بچپن سے میدان کربلا کی تیاری کرائی, بچپن سے میدان کربلا میں مقابلے کی تیاری کرائی, میدان کربلا میں شہادت کی تیاری کرائی جا رہی ہے. اور چھپایا نہیں جاتا,
حسین پیدا ہوتے ہیں اعلان کر دیا جاتا ہے یہ بیٹا شہید ہو جائے گا. جوان ہوتے ہیں تو حسین کو بتا دیا جاتا ہے کہ میدان کربلا میں تمہیں شہید ہونا. اس کی تیاری چل رہی ہے. آج تیاری مکمل ہو گئی ہے. میدان کربلا میں خود امام حسین حاضر. یہ کیا انداز ہے, یہ شجاعت کا کیسا انوکھا طریقہ ہے, لڑنے کا کیسا بے مثال انداز ہے. جدھر منہ کر لیتے ہیں لوگ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو حسین کی تلوار مجھے لگ جائے. جدھر منہ کر لیتے ہیں بلی کی طرح چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. جدھر منہ کر لیتے دیکھ لیتے ہیں, ڈر کے مارے گلی اور کوچے تلاش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. گھوڑے کو جس طرف تیل لگا دیتے ہیں لوگ راستے کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. صفحے کی صفحے پلٹتی چلی جا رہی ہیں, گردن گاجر اور مولی کی طرح کٹتے چلے جا رہے ہیں. بازو پہ بازو, سر پہ سر, سر پہ سر, جسم پہ جسم یزیدی کٹتے چلے جا رہے ہیں. ایک ایک وار میں 20-20 یزیدی کٹ رہے ہیں. یہ حسین کی بہادری ہے, یہ حسین کا جلال ہے, یہ حسین کی شجاعت ہے. کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو, حسین کی تربیت تو کی ہی گئی تھی. سر پہ نبی کی دستار تھی امام حسین کی, کمر پہ سیدہ فاطمہ کی چادر تھی, ہاتھ میں حضرت امیر حمزہ کی ڈھال تھی, اس ہاتھ میں شیر خدا کی تلوار ذوالفقار. ایسا لگتا ہے کہ میدان کربلا میں حسین نہ بلکہ حضرت علی خود آ گئے. کشتوں کے پشتے لگتے چلے جا رہے ہیں, لاشوں کے ڈھیر لگتے چلے جا رہے ہیں. آہو فغا کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, چیخو پکار کی آواز سے کربلا کا پورا میدان گونج رہا ہے. کیا انداز ہے, ایک شیر ہے, 22,000 بھیڑیے ہیں, ایک شیر ہے, 22,000 کا لشکر ہے, بڑے بڑے نامور بہادر ہیں, مگر سب کے سب اپنے دم کو چھپانے پر مجبور ہیں. امرسال پکارو کا یہ جتنے بھی اب تک آئے سب کے سب بہادر نیڈر تھے, مگر یہ جو آیا ہے نا وہ بہادر نہیں ہے, بہادروں کا بہادر ہے. یہ بہادروں کا باپ ہے, یہ بہادروں کا باپ ہے. اس کے مقابلے میں تم اور ہوشیاری سے جانا, اور چالاکی سے جانا. پہلے ہی معاملہ طے ہو گیا تھا, ایک ایک کر کے نہ جانا. ایک ایک کر کے جاؤ گے تو 22,000 کے لشکر کو تنہا حسین تباہ کر دے گا, تنہا حسین کاٹ دے گا. ایک ایک کر کے نہ جانا. ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے, چاروں طرف سے ان کے اوپر تلواروں کی وار ہو رہی ہے, چاروں طرف سے نیزے کی برسات ہو رہی ہے, چاروں طرف تیروں کے نشانے لگائے جا رہے ہیں. ایک کے بعد ایک پر ایک کر کے, ایک کے بعد دیگرے, چاروں طرف سے امام حسین پر تیروں کی برسات ہو رہی ہے. ہر چہار جانب سے گھیر لیا جاتا ہے. تنہا نبی کا لاڈلا, تنہا حسین کا تنہا نبی کا لاڈلا, علی کا شہزادہ, حضرت فاطمہ کے گود میں کھیلنے والا دلارا, حضرت امام حسن کا چھوٹا بھائی, برادران ملت اسلامیہ, یزیدی نظرے میں ہے, یزیدی خیمے نے گھیر لیا ہے, یزیدی لشکر نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. یزیدی لشکر کے گھیرے میں تنہا امام حسین ہے, مگر ایک ہی ایک بار میں تقریباً 100 کو پلٹ کر چلے جا رہے ہیں, 100 کو فنار کرتے چلے جا رہے ہیں. مگر کب تک ہوگا؟ ہیں تو حضرت امام حسین, ہیں تو حقیقت میں انسان, ہیں تو حقیقت میں انسان. کب تک لڑیں گے؟ بازو دھیرے دھیرے تھکنے لگے, بازو دھیرے دھیرے تھلنے لگے, سینہ دھیرے دھیرے چھلنی ہو لے گا, جسم دھیرے دھیرے لہولان ہو لے گا. 72 زخم کھایا امام حسین نے, 72 زخم, جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جہاں امام حسین کے زخم نہ لگے ہو. 72 زخم کھانے کے بعد میں حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے گرنے
زیادہ چوٹ نہ لگے، زیادہ چوٹ نہ لگے، اس لیے انہیں اپنے پیروں کو موڑ کر کے اپنے پیروں کو موڑ دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین نیچے تشریف لائے، امام حسین نیچے تشریف لائے، خولی آگے بڑھا اور سوچا کہ حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا کر دے۔ امام حسین نے ڈانٹ کر کے کہا، پیچھے بھاگنے لگا۔ تب تک شمر آیا، اس کے ساتھ اور کتے آ گئے اور بھی یزیدی دربار کے سپاہی آ گئے، امر ساتھ کے کچھ اور چیلے آ گئے۔ حضرت امام حسین کو دیکھا کہ اب یہ بے ہوشی ان کے اوپر طاری ہوئی ہے، یہ تھک گئے ہیں، اب یہ لڑنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں، تو جلدی سے ان کو قتل کر دیا جائے، جلدی سے ان کے اوپر تلوار مار دی جائے۔ عزیزان محترم، تب تک کسی شکی سے حضرت امام حسین نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ یہ وقت کون سا ہے؟ تو کہنے والے نے جواب دیا، اے حسین یہ آج جمعہ کا دن ہے۔ تو میں جو چاہتا ہوں آج بھی جمعہ کا دن ہے۔ امام حسین نے کہا، امام حسین سے، اس یزیدی لشکر سے جس سے امام حسین نے پوچھا، اس نے کہا آج جمعہ کا دن ہے، اذان ہونے والی ہے اور شاید اذان ہو بھی چکی ہوگی، نماز کا وقت قریب ہے۔ اتنا سنتا تھا، امام حسین نے کہا، اے یزیدیو، اے امر سعد کے چیلو، میں تمہارے سامنے ایک عرض کرتا ہوں، آپ کیا کہتے ہو؟ بتا حسین کیا بات ہے؟ حضرت امام حسین نے کہا کہ کم سے کم نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، مجھے سجدہ کر لینے دو، اپنے رب کی بارگاہ میں آخر سجدہ کر لینے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سجدہ کر لیجئے۔ حضرت امام حسین نے سجدے میں سر رکھا، جب آخری سجدہ ہوا، اسی سجدے میں کسی شکی نے تلوار ماری، آپ کا جسم، آپ کا سر آپ کے تن سے جدا ہو جاتا ہے، کہ تلوار ایسی ماری کہ آپ کا سر آپ کے تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادران ملت اسلامیہ، آؤ دیکھو یہ کیسے حسین ہے کہ حسین کے سر کو، حسین سر نے سجدے میں سر رکھا ہے، حسین کو سجدے میں سر رکھتے ہوئے یزیدیوں نے دیکھا ہے، سر رکھتے ہوئے حسین کو سجدے میں، حسین کو سر رکھتے ہوئے مدینہ والوں نے دیکھا ہے، حسین کو سجدے میں سر رکھتے ہوئے مکہ والوں نے دیکھا ہے، حسین کو سجدے میں سر رکھتے ہوئے کوفہ والوں نے دیکھا ہے، حسین کو سجدے میں رکھتے ہوئے حضرت اہل بیت طاہر کی بیویوں نے دیکھا ہے، حسین کو سجدے میں سر رکھتے ہوئے حضرت عمر بن سعد کے چیلوں نے دیکھا ہے، حسین کو سجدے میں سر رکھتے ہوئے نبی کونین نے دیکھا ہے، حسین کو سجدے سے سر رکھتے ہوئے فرشتوں نے دیکھا ہے، جناتوں نے دیکھا ہے، کائنات نے دیکھا ہے، سورج نے دیکھا ہے، آسمان نے دیکھا ہے، میدان کربلا نے دیکھا ہے۔ ارے برادران ملت اسلامیہ، حسین کو سجدے میں سر رکھتے ہوئے سب نے دیکھا، مگر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا ہے، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہے، نہ آسمان نے دیکھا ہے، نہ زمین نے دیکھا ہے، نہ میدان کربلا میں دیکھا ہے، نہ کسی اور نے دیکھا ہے۔ حسین کو سجدے میں سر رکھتے ہوئے سبھی نے دیکھا ہے، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ نبی کا نواسہ حضرت حسین ہیں، میدان کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، اب میدان کربلا میں ان کی بھی شہادت ہو چکی ہے، اب گھوڑے ان کی لاش پر دوڑائے جا رہے ہیں۔ شکی کو دیکھو، ظالموں کو دیکھو، جابروں کو دیکھو، یزیدیوں کے دیکھو، امر سعد کو دیکھو، امر سعد کے چیلوں کو دیکھو۔ حسین شہید تو ہو گئے ہیں، لیکن اب حسین کے جسم پر، حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، گھوڑے کی ٹانپوں سے حضرت امام حسین کے جسم کو روندا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، امام حسین کے گلے پہ تیر چلائی گئی، امام حسین کے سینے کو چھلنی کیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ امام حسین کا لب، امام حسین کا گلا، امام حسین کا سینہ تلواروں سے چھلنی ہوا۔ صرف اتنا نہ کہو، بلکہ آگے یہ بھی کہو کہ جس جگہ کو نبی چوما کرتے تھے، یزیدیوں نے اس جگہ کو تلوار چلا دی ہے۔ جس گلے کو ربی چوما کرتے تھے، اس گلے پر یزیدیوں نے تلوار چلائی ہے۔ جن ہونٹوں کو پیارے نبی بوسہ دیا کرتے تھے، اس ہونٹوں کو، ان ہونٹوں
پر یزیدیوں نے تلوار چلائی ہے، جس سینے کو حضرت فاطمہ اپنے دل سے لگایا کرتی تھی، اپنے گود میں لیا کرتی تھی، اس سینے پر یزیدیوں نے تلوار چلائی ہے، نیزوں کی برسات کی ہے۔ پتہ کیا چلا برادران ملت اسلامیہ؟ کہ نبی کو تکلیف نہ ہوئی ہوگی، کیا رسول کو تکلیف نہ ہوئی ہوگی، کیا حضرت فاطمہ اپنے قبر کے اندر نہ تڑپی ہوگی، کیا حضرت علی مرتضیٰ اپنے قبر انور کے اندر کیا ان کو بے قراری نہ ہوئی ہوگی؟ یقیناً انہیں تکلیف ہوئی ہوگی، یقیناً انہیں درد ہوا ہوگا، یقیناً انہیں بے قراری ہوئی ہوگی، یقیناً انہیں تکلیف ہوا ہوگا، مگر یاد رکھو سب کچھ کر سکتے تھے، مگر آج تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ حسین رسول اللہ کے دین پر 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر کے اپنے بچوں کو قربان کریں، اس کے بعد اپنے سر کا بھی نذرانہ